عطر قادری صاحب میں آپ سے آغاز کرنا چاہوں گا. اب ایک پازیٹیو ڈیولپمنٹ تو کم از کم یہ ہے کہ سیاسی اعتبار سے دیکھا جائے حکومت رابطہ کر رئی ہے اچکزئی صاحب سے, اور اچکزئی صاحب نے کہا ہے کہ میں کسی غیر جانبدار جگہ پر ملنا چاہوں گا وزیر اعظم سے, دفتر میں ان کے نہیں. تو ٹھیک ہے, مشاورت تو کہیں پہ بھی ہو جائے, لیڈر آف دی ہاؤس اور لیڈر آف دی اپوزیشن کے درمیان ہونی ہے, لیکن یہ جو اتنی ہچکچاہٹ ہے یا اتنے وہ اپریہنسو ہیں اچکزئی صاحب, اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ کیا سوشل میڈیا کا ڈر ہے یا وہ واقعی حکومت کی کسی جگہ پر جا کر کوئی تاثر غلط نہیں دینا چاہ رہے؟ دیکھیں, یقیناً اعتماد کا فقدان ہے. اچکزئی صاحب کو 4-5-6 مہینے کے کس نے روکا؟ اپوزیشن لیڈر جو ان کی نامزدگی تھی اس میں جو رکاوٹ آئی وہ یقیناً حکومت کی طرف سے آئی, ان کا نوٹیفیکیشن وغیرہ نہیں ہو رہا تھا. اور یہ جو ملاقات کا سلسلہ یہ کافی مہینے سے بیک گراؤنڈ میں بات چیت چل رہی ہے, اور جو لوگ اس بات چیت میں ملوث تھے, جو حکومت کی جانب سے پیغامات لا رہے تھے اور پھر تحریک تحفظ آئین پاکستان کی جانب سے جن لوگوں سے بات چیت ہو رہی تھی, میری خود ان سے بات ہوئی کچھ دن پہلے, تو انہوں نے بتایا کہ رمضان میں بھی ایک ملاقات ڈیو تھی. اس طرح پہلے بھی کہا گیا کہ اسپیکر صاحب کسی افطاری پہ بلائیں گے یا کوئی اس طرح کا سینئر لیڈر افطاری پہ بلائے گا, وہاں پہ وزیر اعظم صاحب بھی آ جائیں گے, وہاں پہ اچکزئی صاحب بھی آ جائیں گے, یا منسٹر انکلیو میں اگر کسی منسٹر کے گھر پہ کوئی ایسا فنکشن ہو وہاں پہ وزیر اعظم صاحب بھی آ جائیں, وہاں پہ اچکزئی صاحب بھی آ جائیں, تو وہاں پہ ملاقات ہو جائے. تو نیوٹرل ایک وینیو کی بات یہ کافی مہینوں سے چل رہی ہے, یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. کیا اس کی ضرورت ہے؟ یہ ایک ویلڈ کوسچن ہے. اس میں مجھے وہی لگتا ہے کہ اعتماد کا فقدان ہے. آپ یا تو ہونا کہ یوگوسلاویا جا کے مل رہے ہوں, منسٹر انکلیو میں کسی کے گھر مل لیں گے یا پی ایم کے چیمبر میں مل لیں گے, اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اس سے کوئی فرق تو نہیں پڑتا. ہاں صحیح, مطلب جو منسٹر انکلیو میں گھر ہوگا وہ بھی تو کسی حکومتی وزیر کے گھر کا ہوگا نا. ابھی بھی رانا ثناء اللہ صاحب کے گھر کی جو بات آ رہی ہے وہ بھی حکومتی وزیر ہے. بالکل ایگزیکٹلی, یہ رانا آپ نے نام لے دیا, تو یہ پہلے بھی رانا صاحب کا نام آیا تھا, اس وقت بھی اسپیکر صاحب کا بھی آیا تھا اور ایک دو اور لوگوں کا نام بھی تھا بیچ میں. اچھا, بٹ مزمل صاحب آپ کے نزدیک یہ, کیونکہ اچکزئی صاحب پر ایک دباؤ تو ہے نا کہ بھئی وہ خان صاحب کی وجہ سے لیڈر آف دی اپوزیشن ہے, مطلب ان کی نہایت احترام کے ساتھ ان کی پارٹی کی اپنی عددی حیثیت تو یہ نہیں ہے کہ وہ لیڈر آف دی اپوزیشن بنے. تو ایک ایسے ماحول کے اندر جہاں ہم کہتے ہیں کہ یہ حکومت یہ بڑی غیر فطری حکومت ہے, اسٹیبلشمنٹ کے سارے کھڑی ہوئی ہے اور طاقت کے زور پہ چل رہی ہے, وہاں ایک ایسا لیڈر آف دی اپوزیشن جو اتنے خائف ہیں سوشل میڈیا ٹرولنگ سے یا کسی اور وجہ سے, آلدو عطر قادری صاحب نے کہا کہ وہ شاید اعتماد کا فقدان ہے اس وجہ سے کسی نیوٹرل جگہ پر ملنا چاہ رہے ہیں, تو یہ واقعی اعتماد کا فقدان ہے یا ٹرولنگ کا خطرہ ہے اچکزئی صاحب کو؟ میرے خیال میں ٹرولنگ کا خطرہ ہے, اعتماد کا فقدان تو نہیں ہے. جب آپ ملتے ہیں تو اعتماد ہوتا ہی ہے, تو ملتے ہیں نا, وینیو ڈزنٹ میٹر, آپ مل رہے ہوتے ہیں. میرے خیال میں وہ ایک تو پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا ٹرول سے ڈرتے ہیں. ویسے تو پچھلے 4 مہینے پی ٹی آئی سے بھی ناراض رہ کے گئے ہیں, اور عطر قادری صاحب نے کہا کہ ان کا نوٹیفیکیشن روکا ہوا تھا, تو ان کا نوٹیفیکیشن تو عمر ایوب کے سٹے نے روکا ہوا تھا. جس دن انہوں نے پشاور ہائی کورٹ سے سٹے وڈرا کرا کے کاپی جو ہے احمد ڈوگر صاحب نے اسپیکر کو دی, ان کا نوٹیفیکیشن ہو گیا. عمر ایوب صاحب وہ سٹے جو انہوں نے پشاور ہائی کورٹ سے لیا ہوا تھا اس کو ویکیٹ کرانے کے لیے تیار نہیں تھے. وہ جب ویکیٹ ہو گیا تو ان کا نوٹیفیکیشن ہو گیا. اسپیکر نے بڑا سمپل کہا کہ پشاور ہائی کورٹ کا سٹے ہے, آپ جو اس کی ویکیشن لے آئیں, میں آپ کا نوٹیفیکیشن کر دیتا ہوں. وہ جب لے آئے تو تب ان کا نوٹیفیکیشن ہو گیا. وہ بھی پی ٹی آئی اور محمود خان اچکزئی کا آپس کا اندرونی معاملہ تھا. لیکن میں پھر بھی سمجھتا ہوں کہ محمود خان اچکزئی جو ہے نا وہ راجہ ریاض سے بھی کمزور قائد حزب اختلاف ہیں. اچھا, راجہ ریاض کے پاس تو پھر کوئی طاقت تھی, وہ کوئی فیصلہ کر سکتا تھا, وہ کوئی بات مان سکتا تھا, وہ کسی چیز پہ دستخط کر سکتا تھا. یہ تو راجہ ریاض سے بھی ڈمی قائد حزب اختلاف ہیں, یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. نہیں, راجہ صاحب تو حکومت کی سائڈ سے کھیلتے تھے نا سر, مطلب وہ آپس کی جدھر سے بھی کھیلتے تھے وہ کلیئر کھیلتے تھے نا. کچھ کھیلتے تھے تو جو بھی ان کی کھیل تھا وہ کھیل کلیئر تھا نا. ویسے مزمل بھائی, راجہ صاحب کے وقت تو اپوزیشن ذرا سوچنا پڑے گا وہ کس ٹائپ کی اپوزیشن تھی راجہ ریاض صاحب کے وقت. میں کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں محمود خان اچکزئی کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے. ٹھیک, وہ ایک ڈمی, ایک نمائشی قائد حزب اختلاف ہیں جو نہ کوئی فیصلہ کر سکتے ہیں, نہ کوئی مشاورت کر سکتے ہیں, نہ کچھ کر سکتے ہیں. ہر کام کے لیے ان کو پیچھے مڑ کر پی ٹی آئی کو دیکھنا ہے, کیونکہ جو ان کی ٹانگیں کھینچتی رہتی ہے. ان بیچاروں کو تو مردان کے جلسے میں تقریر کے لیے بھی نہیں بلایا پی ٹی آئی نے.
میرے خیال میں ہمیں محمود خان اچکزئی سے کو بہت زیادہ امیدیں نہیں لگانی چاہیے. وہ ایک ڈمی قائد حزب اختلاف ہیں. اس سے بہتر ہے آپ بیرسٹر گوہر سے بات کر لیں, اس سے بہتر ہے آپ اسد کیسر سے بات کر لیں, کیونکہ اگر محمود خان اچکزئی کوئی فیصلہ کریں گے بھی تو وہ پی ٹی آئی نہیں مانے گی. یہ ایک مطلب میں آپ کو کہوں, جیسے عثمان بزدار پنجاب کے وزیر اعلیٰ تھے اور ہر سیٹرڈے سنڈے عمران خان آ کے پنجاب چلاتے تھے اور پرائم منسٹر ہاؤس سے پنجاب چلایا جاتا تھا, ایسے ہی محمود خان اچکزئی بھی ایک عثمان بزدار ہیں. محمود خان اچکزئی بھی ایک محمود خان وزیر اعلیٰ کے پی کے طور پہ ہیں, کیونکہ یہ پی ٹی آئی کا ٹرینڈ ہے کہ وہ اہم عہدوں پہ ڈمی لوگ بٹھا کر پیچھے سے کنٹرول کرنے کی سیاست کرتے ہیں. یہ اسی ٹرینڈ کا ایک جو ہے تسلسل ہے کہ وہ ڈمی لوگوں کو کوئی اس سے بہتر تھا اسد کیسر کو قائد حزب اختلاف بنا دیتے, بیرسٹر گوہر کو بنا دیتے. محمود خان اچکزئی کو بنانے کا مطلب ہی یہ ہے کہ اس کے پاس اختیار نہ ہو اور ایک ڈمی بنایا جائے جو نمائشی قائد حزب اختلاف. آپس کی بات ہے, بیچارے بیرسٹر گوہر خان صاحب نہایت محترم ہیں ہمارے, ان کے پاس کون سا اختیار ہے ایون پارٹی چیئرمین کے طور پر؟ چلو پارٹی چیئرمین ہے یار, کوئی بات کر کے کوئی دستخط کر ہی سکتے ہیں نا, کوئی کام کسی چیز پہ قائم کر ہی سکتے ہیں نا. یہ بیچارہ تو وہ بھی نہیں کر سکتا. اطہر کاظمی صاحب, کیا یہ جو بھی مزمل صاحب بات کر رہے تھے, سوال یہ ہے کہ اس سے زیادہ حکومت کی خوش قسمتی کیا ہو سکتی ہے؟ چیف الیکشن کمشنر ہے, ان کا ٹینیور ختم ہوئے 1.5 سال ہو گیا ہے. اب آپ اندازہ کریں کہ 1.5 سال ہو چکا ہے راجہ صاحب کے, اور وہ ابھی تک سلسلہ جاری ہے بائی ورچو آف این آئینی ترمیم. تو پھر حکومت کو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, یہ چلتا رہے گا سلسلہ. جی بالکل, جس طرح مزمل صاحب نے کہا کہ اپوزیشن ڈمی ہے, جہاں پہ اپوزیشن ڈمی ہو تو وہاں پہ ایسے ہی سلسلہ چلتا ہے. باقی تو سارا نظام بڑا زبردست اور صحیح ہے, تو اپوزیشن ڈمی ہے اس لیے یہ سارا چل رہا ہے. اور پھر انہوں نے کہا کہ ہائی کورٹ کا فیصلہ تھا تو اس وجہ سے نوٹیفیکیشن نہیں ہوا. تو ہائی کورٹ کا جو ملاقات کا فیصلہ ہوتا ہے اس پہ عمل درآمد نہیں ہوتا. ہائی کورٹ کے فیصلے کے باوجود جناب آپ نے قومی اسمبلی سے بھی اور آپ نے سینٹ سے بھی, آپ نے ایک صوبائی اسمبلی سے بھی لیڈر آف دی اپوزیشن کو فارغ کر دیا لوور کورٹ کے فیصلے کے بعد, لیکن اپوزیشن لیڈر کی تعیناتی نہیں ہوئی. اور راجہ ریاض صاحب دیکھیں نا, اب آپ آئیڈیل جو پاکستان میں اب اگر کوئی آئیڈیل قائد حزب اختلاف بچا ہے تو وہ راجہ ریاض ہے, جو ایز اے حزب اختلاف کھڑا ہو کے قائد حزب اختلاف تقریر کرے کہ اگلا الیکشن جو ہے میں آپ لوگوں کے حکومت کے ٹکٹ سے لڑوں گا. اور ابھی اس کا بیٹا جناب حکومت کے ٹکٹ پہ پارلیمنٹ پہ بھی پہنچ گیا. تو یہ میرے خیال میں جو مزمل صاحب کی آئیڈیل جمہوریت ہے اور ان کے جو آئیڈیل ہم لیکچر 2-3 سال خان صاحب کے دور حکومت میں سنتے رہے, یہ اس کا نچوڑ ہمیں نظر آ رہا ہے ابھی یہ سارا. تو باقی دیکھیں نظام جیسا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. اگر آپ کے اپوزیشن ڈمی ہے تو آپ کی حکومت کے پاس کتنا اختیار ہے, لوگ یہ بھی کوشچن کرتے ہیں. نہیں ویسے اطہر کاظمی صاحب, آپ دیکھیے راجہ ریاض صاحب سے میں سمجھ رہا ہوں آپ زیادتی کر رہے ہیں. نگران وزیر اعظم کا نام راجہ ریاض صاحب لائے تھے, آپ انہیں اتنا بھی بے اختیار نہ سمجھیں. اور آپ کی گفتگو میں, آپ میرے بھائی ہیں, آج میرے طنز کی وہ ایک مہک آ رہی ہے. آپ نے ڈمی جو لیڈر آف دی اپوزیشن کہہ دیا. کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت ڈمی ہے؟ بھئی حکومت تو بڑی با اختیار ہے, آنیاں جانیاں آپ حکومت کی دیکھیں, تگڑی حکومت ہے. یہ میرے سے پہلے اسی پروگرام میں جو شیخ سعدی صاحب گفتگو کر رہے تھے, آپ کو اس میں طنز سنائی نہیں تھا. وہ انہوں نے شیخ سعدی کی حکایتیں پڑھی ہیں مزمل صاحب نے, جو انہوں نے باتیں, مطلب یہ میرا بھی آپ پہ اعتراض ہے کہ آپ کو میری بات میں طنز کی خوشبو, انہوں نے پوری جو دیگ چڑھا دی وہاں پہ تنقید اور طنز کی, وہ آپ نے نہیں روکی.